الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بحمد الله ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی عقیدہ اہل سنت کا زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا زمیں ہے اہل سنت کی زمانہ
اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا خدا نے بر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا خدایا سن کہ ہر سنی جوان بیدار ہو جائے خدایا سن کہ ہر سنی جوان بیدار ہو جائے لکھا صف نے الفت سے ترانہ اہل سنت کا لکھایا صف نے الفت سے ترانہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی پاکیزہ بارگاہ پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی دعا کرو رب العالمین ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے اللہ پاک حق سنان دی حق سنن دی حق سنا کے اللہ اس سے عمل کرن دی پھر اگے اللہ پھیلان دی توفیق عطا فرمائے حاضرین گرامی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دینا گفتگو جاری سیدہ پاک فرما دیئے نے حضور دی پرورش انج ہوندی سی جی میں عام بچے ایک مہینے جو پرورش پاندے میں نو انجلا جی عام بچے سال وچ پرورش پاندے حضور ایک مہینے جو پرورش پاندے سن اور حضور نے بچپن دے اندر کدی زد اور بچے والا معاملہ جڑا ہے وہ بالکل کدی نہیں کیتا کسے لحاظ نال بھی تو آپ فرما دیئے حضور دی عمر پاک جدو 4 سال دے قریب ہوئی نا یعنی حضور دیکھو عام بچہ سال جو پرورش پا رہے ہے تو حضور اتنی پرورش مہینے اندر پا رہے ہیں تو اللہ دی خاص کرم نوازی کیونکہ محبوب خدا ہے
سارے معاملات. تو سیدہ حلیمہ پاک فرما دیا حضرت عبداللہ یعنی آپ دے صاحب زادے اور جناب شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بکریاں چران واسطے جانا. تو ایک دن نبی پاک نے بھی ضد کی تھی کہ میں بھی انشاءاللہ سویرے اپنے بہن بھائیاں دے نال بکریاں واسطے جاؤں. مختصری ہے حضور نے اصرار کیتا تقرار کیتا. تو جناب حلیمہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے میں صبح تانوں بھیج دیاں گی, صبح تانوں بھیج دیاں گی. تو دوسرا دن آیا, ہن میری سرکار بکریاں چران واسطے تیار ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی محفل یعنی حضور جلوہ گر میں صحابہ بیٹھے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ نبوت دی جڑی گل ہے چل پئی صاحب کم انبیاء اور رسول دی. تو حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی دنیا میں بھیجے, دنیا میں تشریف لے کے آئے جتنے انبیاء اور رسول, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا او نبی ایسے تھے کہ سب نبیوں سب رسولوں نے بکریاں چرائی ہیں. بکریاں یعنی بکریاں چرائیاں سارے نبیاں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دے غلام عرض کی تھی آقا یہ کام تساں وی کیتا, بکریاں چران والا کام تساں وی کیتا. سنو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے بھی اپنی اماں حلیمہ کے گھر بکریاں چرائی ہیں. مزے سے بولیں سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا نبی یہ کام کرتے رہے ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی و جسدی و روحی, آپ نے بھی یہ کام کیا ہے بکریاں چرانے والا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں نے بھی اپنی اماں حلیمہ کے گھر میں بکریاں چرائی ہیں. سبحان اللہ. علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ نبیوں نے یہ کام کیوں کیا, کہ نبی یہ کام کیوں کرتے رہے؟ فرمایا علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جواب دیتا. فرماندے بکری چونکہ ہوندی کمزور, بکری ہوندی کمزور ہوندی ہے, ضعیف ہوندی ہے, تے بڑا لاڈلا جانور ہوتا ہے بکری. تو جو انسان بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی پیدا ہو جاتی, قدرتی طور اس بندے اندر کی آ جاندی نرمی پیدا ہوندی, جو انکساری شفقت پیار محبت جیڑی ہے اس دے اندر پیدا ہوندی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام نبیوں کو اس لئے کرایا کہ نبیوں نے اگے عوام دی کرنی تربیت, عوام دی کرنی تربیت. تو نرم مزاج ہو نبی, تربیت وہی کر سکتا ہے جو نرم مزاج ہو. جدی اندر غصہ ہوئے گل گل نہ غصہ کرے تربیت نہیں نہ کر سکتا. غصے دا بھی کوئی مقام ہوتا ہے. خوش اخلاق ہو کیونکہ یہ صفتیں انسان کی دل مو لیتی ہیں. بندہ جنہ بھی غصے جو ہوئے وہ اگلا بندہ بڑی محبت نہ گل کرے تو بندے دا غصہ اتر جاندہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے فرمایا ہر انسان ایسے آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ نے نبیوں کو ایک کام کرائے نے کہ انہوں نے نبوت دیتی تاکہ نرم مزاج بنن اور عوام دی بکریاں چرانا کوئی شرم دی گل نہیں, شرم دی بات نہیں, بلکہ بڑے بڑے ذمہ دار بڑے بڑے خاندانی لوگ جڑے بکریاں رکھیں, ہزارانہ بکریاں رکھیں. ایک چند دن پہلا میں ایک ویڈیو ویکھ رہا تھا, وہ نے کہا جی ساڑھی 1000 بکری ایک روڈ دے ہوتے لے کے جا رہا تھا, کچھ بندے ہوتے کو ایک دو سوال کیتے ہیں کہ جی 1000 بکری بڑی محبت والی بات ہے, دل بھی راضی ہویا. انہوں نے کہا جی اسی 1000 بکری لے کے جا رہے ہیں سونی ماشاءاللہ. تو وہ بندہ آہدہ جی اگر یہ ایک دی کام کٹ جائے تو انہوں پتہ لگ جاندہ ہے. انہوں نے کہا جی ایک بھی کٹ جائے پتہ لگ جاندہ ہے فلانی بکری بیچ نہیں ہے. 1000 بکری یعنی مالک دا ایک کام ہے کہ بکری دی پہچان رکھ دا. تو علماء فرماتے ہیں کل ماشاءاللہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کیسے پہچانیں گے ایک مالک دی 1000 بکریاں ہوں تو بکریاں بھی رنگ برنگیاں ہوں دیاں, رنگ ملے بھی ہوں دیں. 1000 بکری بچوں بندہ کہہ رہا جی میں پہچان لینا ہوں بکریاں کسے کھلانا گا تو میں نظر ماراں گا تو میں نے پتہ لگے گا فلانی بکری بچوں کاٹے. حالانکہ 1000 کے ایک نکل جائے تو وجود کاٹ دا تے نہیں نا. کی خیال ہے بھئی؟ انہیں کہا پھر بھی میں پہچان
لینا کہ ساڑی بکری ہے کہ کاٹے تے کیڑی بکری کاٹے. علماء فرماندے اسی طرح ہی حضور معاشر اللہ دن اپنے غلاماں نو اکٹھیاں کرنگے میدان معاشر دے اندر پہچان کے آواز مار کے کیونکہ مالک جو ہے حضور امت دے مالک جو ہے اس وجہ تو انہیں کہا جی تسی ایک کاروبار کر دے کاروبار نہیں کر دے شوق واسطے بکریاں پالیاں کیتے ضرورت پہے تو پھر اسی بیچ لینے آنے تے بکریاں بیچ دے میں یعنی اتنی محبت ہے وہ بڑا نرم دل بندہ ہوندہ بکریاں چرانا تو آج کل اگر کوئی بندہ بکریاں چرائے تو کوئی بندہ آکے بکریاں چرا رہا ہے تو وہ اگوں اگر کہے ہوئے میں ایک کام کرنا جو نبی پاک نے کیتا ہے اس لحاظ سے اس کو تھوڑا ڈانٹنا چاہیے ہے کہ تھوڑی ادب والے الفاظ بول حضور دا بکریاں چرانا کچھ ہور سی ساڈا چرانا کچھ حضور دا کام کرنا کچھ اور چیز ہے بندے دا کام کرنا کچھ اور چیز ہے یعنی علامہ علوی فرماتے ہیں ایسے بے ادب آدمی کو ڈانٹا جائے جو کہے جو میں بکریاں چرا رہا ہوں تو کملی والے نے نہیں بکریاں چرائی تھی میں بھی وہ یہ کام کر رہا ہوں علامہ علوی فرماتے ہیں اس کو ڈانٹا جائے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں ادب کے تقاضے میں رہ کے بات کریں کہ میرے پاک نبی یہ کام کرتے رہے میں ان کی سنت ادا کر رہا یہ نہ کہے کہ انہوں نے کام کیا میں نے کیا ایسے نہیں نبی پاک کا بکریاں چرانا یہ نبی کی عظمت کی دلیل ہے اور ہمارا بکریاں چرانا یہ کمزوری کی دلیل ہے نبی دا ہر فعل عظمت ہے ہر فعل شان و شوکت ہے یہ بات عقیدہ لوگ یہی تو بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں ان کو بولو وہ نہ بھی کھائیں تو پھر بھی ان کا گزارا ہوتا ہے ہم نہ کھائیں تو ہم مر جاتے حضور نے مثال دے روزے رکھے نا صحابہ بھی رکھنے شروع کیتے تے صحابہ دن پہ دن کمزور ہوں لگ پہ حضور فرمایا کیوں مارے ہوں آقا تو اٹھی سننا تو دا پہ کرنے ہیں تو ساں روزے رکھنے شروع کیتے تو ساں بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں حضور فرمایا خبردار کون ہے تو اٹھے بچوں آئی جو کم نسلی جنہا میرے طرح کوئی ہے ایسا جگہ تو اٹھے جو میرے طرح آپ کیوں روزے رکھ رہے ہو یعنی حضور نے بنا فرمایا کہ ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے میری مثل او بھائی میں نو تے رب کھواندہ بھی ہے پیاندہ بھی ہے میرا رب جدو چاہے میں نو کھلا دیندہ جدو چاہے پیا دیندہ تسی ہمیں جناب پوچھے کسی دعوت دیتی کہ روزے رکھو اب انہوں نے بھی کہا کہ آپ روزے رکھ رہے ہو حضور ہم بھی یہ رکھ رہے ہیں حضور فرمایا منع نا میرا رب میں نو کھواندہ بھی ہے میں نو پیاندہ بھی ہے میرا مقام اپنی جگہ ہے اسی اپنی جگہ ہو لہذا ایسا فعل کوئی عمل حضور کر دیں مسواک کرنے ہیں سنت سمجھ کے کرنے کی سمجھ گئے بھائی سنت سمجھ کے کرنے حضور نے کھایا تھا حضور اگر نہ بھی کھائیں تو ان کا گزارا ہو سکتا ہے سمجھ آئیے انہوں نے تو ایک لبادی بشری لبادہ اوڑا ہوا ہے بات کچھ اور ہے گالے ویچ کچھ روپ بدلا تو کیا پیر میر علی شاہ صاحب اندن روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے روپ بولو روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہم جان گئے ہم جان گئے جی روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے تم ہو نور خدا پہچان گئے نور خدا تم ہو نور خدا پہچان گئے تم ہو نور پہچان گئے جی آقا
تم ہو نور خدا. حضور دی اصل کو جو ہو رہے یہ ظاہر ہے نا, یہ تو ظاہر ہے. حضور فرمایا جبریل بھی میری اصل نو نہیں سمجھ سکیا, جبریل بھی نہیں سمجھ سکیا, اور میری حقیقت رو صدیق بھی نہیں جان سکیا جیڑا ساری زندگی سایہ بڑھ کے حضور میں دے ہے. علماء فرماندے نے حضور دا سایہ نہیں سی, لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے سایہ لے کام کیتے ہیں. سنیں تو نبی کا کام کرنا کچھ اور ہے, امتی کا کرنا کچھ اور. اس واسطے انہاں لوگوں نے غیرت کھانی چاہیے تھی جو یہ کہتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں, انہوں نے شادی کی ہم نے بھی کی, ہمارے بھی ہاتھ ہیں ان کے بھی ہاتھ ہیں, ان کے بھی دو پیر ہمارے بھی دو پیر. بعد اللہ ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں, فرق بڑا ہے. ایسے تشبیہ حضور نالو بندے نو نہیں دینی چاہیے. سمجھ آئی؟ بہرحال بڑی سرکار دے دیوانے ہو, بات میں مقامہ کیڑی بات ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ میں بھی بکریاں چرائیاں نے. آقا تساں کتھے چرائیاں؟ فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں اپنے دور دے اندر. اللہ نے ہر رسول نو اے جناب ڈیوٹی دیتی اپنے دور مبارک دے اندر بکریاں چران والی, بکریاں چران دے رہے نے, بکریاں دی دیکھ بھال کر دے رہے نے. غلام عرض کیتی سونیا ایک کام تساں بھی کیتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں ہاں صحابہ ایک کام میں بھی کیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے غلام نے عرض کیتی آقا تساں کدوں بکریاں چرائیاں؟ اساں تے چراندیاں نہیں ویکھیاں. حضور نے فرمایا میں اما حلیمہ دے بیڑے بکریاں چرا, میں جدوں اپنی اما حلیمہ دے گھر رہا ہاں میں ادوں ڈیوٹی دیندا رہا ہاں, میں بھی بکریاں دی دیکھ بھال کردا رہا ہاں. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں میرے لال دی عمر 4 سال دے قریب ہوئی یا 4 سال ہوئی یا 4 سال تو ود گئی, عام بچے سال اندر جنی پرورش پاندے نے نبی پاک مہینے دے اندر ود رہے نے. پھر سوچو 4 سال دی عمر دے اندر حضور دا موازنہ کی ہوئے گا, حضور دا ٹرنا پھرنا چلنا پھرنا کی ہوئے گا. سیدہ حلیمہ پاک فرماندیاں نے حضور نے تقرار کیتا اماں آج میں کر نہیں رہنا, سارا دن میرا ویر عبداللہ بھی باہر رہے, جناب شیمہ بھی باہر رہن, آج میں بھی بکریاں نال جاواں گا. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں بڑی محبت نال عرض کرنی ہاں, پر میری سرکار بچپن اندر انج جواب دیندے نے جی میں کوئی پڑھیا لکھیا کسے پڑھے لکھے نو جواب دے بڑے ادب دے نال. یعنی آپ کے 4 سال دی عمر تے سانو پتہ ہی نہیں 4 سال دی عمر اندر اسی کی ساں. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں گل کرنی آ, جنگل اندر بڑے درندے, بڑا اوکھا پینڈا, بڑے اوکھے مسافر نے. حضور آپ نہ جاؤ. فرمایا نا اما تو وعدہ کیتا اج میں جاواں گا. سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میں حضور نو غسل کروایا, حضور نو غسل کرایا. سکولے جان تے ماما کریماں لاندیاں نہیں لاندیاں تے مسیتیں آن لگیاں نہیں لاندیاں, مسیتیں آن لگیاں منہ بھی نہیں دھوندے بالاں دے. اے بھی 2 نمبری دین دے نال, یعنی غور و فکر کرنے والی بات ہے. سکولے جائے کپڑے استری, اکھاں چ سرما کریم تیل, یہ سکول جا رہا بیٹا تے مسجد چ آن لگیاں کوئی تکلیف ہوندی؟ ادو بچے نو کیوں نہیں, حالانکہ مسجد کے اندر بہت بات کر کے بچے نو بھیجنا چاہیے. کیوں بھائی میں گل غلط نہیں, کیوں بھائی کوئی بے معنی بات تے نہیں, مانا تے ہے نا ایدا کہ مسجد اندر بہت ہی خوشبو لا کے بندہ آئے, بہت کپڑے پاک پا کے آئے, سونے پا کے آئے, مسجد اندر چلے ہو, ساڈا دستور الٹا ہو گیا.
بچے ساڈے انج جناب بھیجڑی تے مسجد اول تے انہاں والی گل ہی دور دی ہے ہن تے مسجد ہی دور دی ہیں کوئی بندہ اس شاید نو قبول ہی نہیں کرتا کہ ہی مسجد اندر جائیے مولوی صاحب ساڈے گھر آن کے پڑھان ہاں ایک کام قبول نہیں کیتا ہاں کہ جنہیں پڑھانے مسجدیں بھیجے کہ یہ دے گھر والا معاملہ ساڈے کو مسجد دی برکت بڑی ہے کلاس دی برکت بڑی ہے بہرحال میری سرکار دے دیوانے ہو سید علیمہ پاک فرما دیا آج میرا محبوب آج میرا ماہی نہیں آج میرا دلبر آج سونا پہلے دن 4 سالاں دی عمر دے اندر 4 سال میرے کو رہے ہیں مدنی مائی کدی کلا باہر نہیں نکلیا آج پہلے دن حضور کلے اپنے بہن تے بھائی دے نال باہر جا رہے نے نبی پاک دی امی جان فرماندیاں نے میں غسل کرایا سفید لباس پہنایا زلفاں نو تیل لایا کنگھی کیتی اکھاں وچ سرما پایا مزے سے سبحان اللہ اے ماں دی ایک دف ایک ماں دی ماں بتائی ایسی ہوندی کوئی ویکھے میرے پتر نو تے آکھے واہ فلانے دا پتر ہے بڑا بہادر نکلے گی فرماندی نے میں بڑی محبت دے نال حضور نو تیار کیتا اپنے بیٹے نو بلایا عبداللہ جی اماں جی فرمایا ویکھی اپنے مکی بھائی دا خیال رکھی اور مکی برا دا خیال رکھی آج پہلے دن محمد تیرے نال جا رہے ہیں تیان رکھی جنگل دی اندر تیان رکھی سیدہ علیمہ نے فرمایا عبداللہ تیان رکھی جنگل دی اندر بکریاں اس کونے اندر لے کے جائے ہو جتھے شیر نہیں ہوندے جتھے درندے نہیں ہوندے جناب عبداللہ فرماندے نے اماں جی ایسا ہی ہوئے گا ایسا نہیں کرانگے ہن جناب سیدہ علیمہ فرماندین ہن حضور نکلن لگے حضور نے پھڑیا ڈنڈا مزے نال سبحان اللہ اے 4 سال دی عمر مبارک حضور نے پھڑیا ڈنڈا میری بات کوئی نہیں لکھن والے تاریخ لکھن والے نے لکھیا اما حلیمہ نے جڑی گفتگو کی تھی اس نو نقل کیتا فرماندیاں نے حضور نے پھڑیا ڈنڈا پھڑ کے رکھیا کندھے تے مالک ہے نا انداز وکھرا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جیڑا سونا ہوئے انہوں انداز دسن دی لوڑ نہیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں بہرحال میری سرکار دے دیوان دیو فرماندیاں نے حضور نے کندھے اندر ڈنڈا رکھیا اینج سوٹی موٹے تے رکھ لئیے ہن میرا پاک نبی میرا سونا نبی میرا پیارا نبی ہن ذرا محبت علی ٹور ٹریا کملی والے اپنے چال دے نال ٹرے جدو بچہ بچپن اندر ٹردا ہے ماں آکھدی ہے واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ ایتھے کلی ماں نے سبحان اللہ دے نعرے نہیں مارے میرا دل آندا جدو حضور انج نکلے ہونگے رب بھی بولیا ہوئے گا فرشتیاں بھی آکھیا ہوئے گا واہ سبحان اللہ میں صدقے جاواں اونا راواں تو صدقے جاواں جتھے حضور ٹرے نے جتھے حضور دے قدم لگے نے بدتاں دی آرزو ہے سن لے دعا الہی مدتاں دی آرزو ہے سن لے دعا الہی او دیس تے وکھا دے جتھے ٹردا سی تیرا یا اللہ او دیس تے وکھا دے جتھے ٹردا سی تیرا ماہی سیدہ علیمہ فرماندیاں نے آج ٹوری وکھری میرے لال دی ٹوری وکھری ہے انہاں دا ٹرنا ہی وکھرا ہے انہاں دا بیٹھنا ہی وکھرا ہے انہاں دا چلنا ہی وکھرا ہے حضور نکلے تے بابے اعظم چشتی دی روح نے قلم چکیا
بابا بڑا پکا سنی آدمی، میری بات ہی سنی آدمی سے ہوتی ہے، پاہمیں پیر ہوئے اگر عقیدے اندر ڈنڈی ہے تو سلام کوئی نہیں۔ میں تے اکھ چکھ با کے آکھنا پیر بھی ہوئے جڑا سنی ہوئے، حنفی ہوئے، بریلوی ہوئے، عقیدہ اعلیٰ حضرت پیروکار ہوئے، اینا کو بھی بیدبی رکھن والا صحابہ دے بارے کسی ایک صحابی دے بارے ہم اسے پیر نہیں سمجھتے۔ بس یہ بات یاد رکھے یا رب تے تھوں اور نہ مانگا تے مینوں یار دے دے سے پہنچا دے جتھے جاڑو دے فرشتے تے او سونا شہر بکھا دے جنہ گلیاں وچ سونا پھرے انہاں گلیاں دی خاک بنا دے آزم تے جے کریں مکمہ میں تینو یار دے دیس پہنچا دے ہر بڑی محبت والے نے طلب کی تھی یار دا شہر ویکھاں۔ حضرت بلال پاک جدوں تڑ گئے نا حضور دے وصال تو بعد حضور خواب اندر ملے، فرمایا بلال یار تے یاراں نال بے وفائی نہیں کرنی، ساڈا شہر ہی چھڈ دتا ہی۔ اگلے دن سفر شروع کیتا، مدینے شریف آئے تے مدینے شریف کدی بھی پوری زندگی آپ گلیاں دے درمیان چ نہیں سن ہو کے ٹردے، دیواناں دے نال ہاتھ لا کے اڈیاں چک کے پباں پہ ٹردے سن۔ لوگاں پوچھنا اے کی ہے؟ فرمایا اے ادب مصطفیٰ ہے۔ ان کا بندہ اعتراض کرے بلال کیوں ایسے چلتے تھے تو پوچھے جناب بلال لکھا پیر جناب بلال دے جتی تو قربان مزے نال مولوی تو نہیں نا کوئی یہ تے بلال ہے، حضور جنت اندر ٹرن تے بلال دی بھی آواز، یہ مقام بلال ہے، ایسے کیوں چلتے ہو؟ فرمایا یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے، دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا۔ فرمایا میرے حضور ساری عمر انہاں گلیاں اندر پھردے رہے نے، اے بلال نہیں چاہتا کہ جتھے حضور دا قدم لگا غلام دا قدم بھی نبی دے قدم تے اے عشق تے پیار کسی نو پوچھ پوچھ نہیں ہوندا، محبت کسی نو پوچھ پوچھ کے ہوندی نہیں، محبت بن پوچھیا ہوندی۔ ساری عمر کہیں طریق اٹھائیں، ساری عمر جناب بلال پاک نے مدینے دیاں گلیاں اندر پورا قدم بھی نہیں رکھیا۔ آخری ویلہ تے مسکرا رہے ہیں، بی بی آندی حضور کیوں ہس دے ہو؟ اسی رونے ہیں۔ فرمایا تسی روندے ہو کہ میں جا رہے ہیں، میں ہسنا تاواں۔ آپ نے غسل فرمایا، خود غسل فرمایا، تیاری فرمائی، فرمایا خیر ہوئے اج خوشبوواں بھی لگ رہی ہیں، تیاری بھی ہو رہی ہے۔ آپ اپنی گھر والی تینوں نہیں پتا اج مصطفیٰ دے نال ملاقات ہوے گی، وچ جی کردا ہے مر جاواں جس دن دا اے سنیا اے وچ قبر دے آقا نے دیدار جے ہے ذوق دے پڑھ لو وچ قبر دے آقا نے دیدار نائے وچ قبر دے
امر ہے اچھی پڑھ بیمار ہے تو بیمار تے میں محبت نہ پڑھیا کرو اچھی نعت پڑھیا کرو وچ قبر دے آقا نے دیدار نائے قبر میں سرکار تشریف لائیں یہ اعلیٰ حضرت کا کیتا ہے قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بیٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اے فرشتوں کیوں اٹھو اب پایا اے ناز میں کیوں اٹھوں اب پائے اے ناز سے مر کے پہنچا ہوں یہاں اے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے وچ قبر دے آقا نے دیدار سارے بولو وچ قبر دے آقا نے دیدار بہرحال میری سرکار دے دیوانے ہو سجدہ پاک فرما دیا میرا سونا ٹریا اے حضور ٹرے اللہ اکبر کبیرہ سنو میری سرکار دے دیوانے ہو نبی پاک دی امی جان سیدہ علیمہ پاک فرما دیا جدو میں حضور دے نال ٹور دی رہی کچھ دیر تو بعد میں واپس پلٹی عبداللہ نو پھر کہہ کے آنی عبداللہ دھیان رکھی توپ دا دھیان رکھی اوے تھکاوٹ دا دھیان رکھی چھاویں بیٹھے آجے نقصان نہ ہوئے بھائی نو چک کے جنگل اندر لے کے جاویں دھیان نال کیتے پیرا اندر کنڈے نہ لگن سیدہ علیمہ بڑی محبت آلیاں باتاں پیش کر رہی ہیں جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں اماں پر قبرانا پریشان نہ ہو میں نوی ویر بڑا پیارا ہے بڑی دیکھ بھال کرانگا بڑی دیکھ بھال کرانگا جناب علیمہ فرما دیا دور تک حضور نو ویندی رہی جدو حضور دے اینج جناب علیہ مور پڑت لیا اکھاں وچوں بے ساختہ اتھرو نکل آئے نے حضور اینج جنگل وال روانہ ہوئے نے فرما دیا نے میں واپس تو رہی میں واپس تو رہی میں واپس آ گئی دل لگدا نہیں آج دل لگدا نہیں دل دروازے تے ہے نظر دروازے تے ہے خیال مصطفیٰ والے خیال جنگل ویچے جنگل اندر بڑے درندے نے بڑے جناب اللہ پریشانی دے معاملات نے بڑا اوکھا پینڈا ہے حضور گئے نے پتہ نہیں کنج دیار گزرے فرما دیا نے میں ساری دیار بڑی پریشانی اندر گزاری ہے میرو ویلا آیا او ویلا آیا سیدہ علیمہ پاک فرما دیا نے نبی پاک واپس تشریف لے آئے شامی بکریاں واپس آئیاں شامی بکریاں واپس آئیاں توجہ رکھنا بھی دور دے دیوانے ہو شامی بکریاں آئیاں واپس سیدہ علیمہ پاک فرما دیا نے میں راہ وچ کھڑیاں حضور آئے تو میں چوک کے سینے نہ لایا اینجی ہوں نا پہلے دن کو پتر باہر نکلے تو ماں دے کی تاثرات نے باپ دی کی کفیت ہوئے گی یہ باپ سمجھ سکتا ہے یا ماں سمجھ سکتی ہے تو پھر تیری میرے بچیاں دی محبت کو جو رہے ادھر امام الانبیاء وہ تے سارے کام رب کرا رہے ہیں سنے ذرا سرکار دے دیوانے ہو نبی پاک دی امی جان فرما دیا جدو حضور آئے تے حضور مسکرائے میری سرکار مسکرائے میری سرکار مسکرائے فرما دیا نے جناب علیہ میں عبداللہ نو پوچھنیا عبداللہ کوئی جنگل اندر مسئلہ تے پیش نہیں آیا جناب عبداللہ کی آندن اماں آج بڑا ہی مزہ آیا آج رون کئی جنگل دیاں بکریاں ساری عمر میں بکریاں چرائیاں نے اماں لے کے جاندہ رہا سیدہ شیمہ بھی ہوئی آندیاں نے فرما دیاں نے اماں میں ویکھیا آج بکریاں ادھر جا رہیاں نے جندر جنگلی درندے رہندے نے بڑا لوگ نے
ادھر جاؤ بکریاں یا جو ادھر نہیں گئیاں جتر ساری عمر چک دیاں نے اج رستہ ہی بدل لے آئے کیوں بدلے آئے اج مالک بھی نال آج مالک بھی وکھرائے سماعت کرے حضور دے دیوانے ہو جناب عبداللہ آیاندے نے اماں جی بکریاں یو تر گئیاں جتر جنگلی شیر نے جنگلی بھیڑیے رہندے نے میں ویکھیا بکریاں نو بڑا مورنا مردیاں نہیں پر قربان جاواں حضور نال لے جنگل وچوں ایک شیر نکلیا مزے نال اور عشق نال سارے آنکھو اللہ تیری ذات پاکی سبحان اللہ جنگل چو شیر نکلیا جناب عبداللہ اندلے اممہ انج حضور دے قدمہ تیان کے اپنا منہ رکھ دا جیوے وفادار کتا مالک کے قدم چومتا ہے اممہ میں ویکھیا او آن والا شیر آن کے اپنی زبان آل جو کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا محمد کون کہہ رہے ہیں بہرحالے بھی بولے آجے کون کہہ رہے ہیں شیر جنگل دا بادشاہ فرمان دینے میں اختصر کرا اماں قدم پہ چوم دے میں حیران ہو گیا آج موقع ہی وکھ رہا ہے فرمان دینے اماں بس فذهب الاسد یعدو نبی پاک نے فرمایا کنوں پھڑ کے واپس چلا جا بکریاں نو تانگ نہ کر چگن دے کہ تیرے کوئی ڈر دیاں جناب عبداللہ اندے نے فذهب الاسد یعدو اما جدو نبی پاک نے کن پھڑیا شیر دا ایک روایت اندر 2 سال عمر ایک روایت اندر 4 سال عمر واللہ عالم و رسول حضور دے دیوانے ہو جناب عبداللہ اندے نے کن پھڑیا شیر دا چل تیرا سلام ہو گیا اب جائے آپ کا کام ہو گیا جائیں بھئی سلام ہو گئی چل جا ہماندے نے واپس شیر فذهب چلا گیا الاسد شیر یعدو بھاگتا ہوا دوڑتا گیا واپس بھلا میری سرکار دے دیوانے ہو فرماندیاں نے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال بڑی عقیدت دے نال شیر جس ویلے واپس کیا سیدہ لیمہ پاک گاندیاں نے کچھ ہور سیدہ شیمان دیاں نے اماں مزہ بڑا آیا رأیت غمامتا تزلہ میں نے دیکھا ایک بادل ہمارے مکی بھائی کے سر پر سایہ کرتا ہے جدر ویر محمد جاندے ادھر ہی بدل جاندہ ہے اذا وقفت حضور ٹھہر دینے بدل بھی ٹھہر جاندہ ہے اذا سارت معاہو میرے پاک نبی جنہ پتھران تے قدم رکھ دینے او پتھر موم بن جاندے نے نرم ہو جاندے نے لا یمرو علا شاجرن ولا حاجرن الا سلم علی اما آسان جنگل اندر کوئی اج درخت ایسا نہیں ویکھیا کوئی پتھر ایسا نہیں ویکھیا جیڑا ساڑھے ویر نو سلام نہ کہندا ہو آپ سلام نہ کہیں چلو میں ادھر نہیں نکلدا السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھر درخت سلام کر دن اذا جا الالبئر اما کنویں تے جتو پانی پیانے ساں آج حضور نال گئے نے یا علم ماؤ الہ فئم البیری سانو پانی کڈن دی لوڑ نہیں پئی ساڑا ویر کنویں تے گئے پانی آپ ہی بار آ گیا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے بازو نہ پیار کرو جتنا ہو سکتا ہے آمین وما